अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नहीं, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग। हाँ जी, क्या हाल है दोस्तों? खैरियत है? ठीक ठाक है? उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल खैर खैरियत से हूँ, ठीक ठाक हूँ, मज़े में हूँ। और आज आपसे हम दिन में गपशप लगाते रहे हैं और बताया गूगल वालों ने धोखा किया है, बारिश नहीं हुई। ठीक है, दो बड़ी अहम खबरें आपको जी। एक तो ये मैं आपको खुशखबरी सुना दूं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऐसे बुरी तरीके से फंस रहे हैं कि ये शायद कभी बाहर निकल ही ना सके। शाह महमूद कुरैशी से आज मुख्तलिफ केसों में 9 मई के समेत इमरान के ट्वीट समेत 3.5 घंटे FIA की तफ्तीशी टीम, जिसमें 11 मेंबरान थे, शामिल थे, उन्होंने तफ्तीश की है 3.5 घंटे। और उसमें उनके ऊपर नए केस तकरीबन तैयार कर लिए गए हैं। और इसी तरीके से इमरान खान से एक हफ्ते से ये FIA की टीम बात करने जा रही थी, लेकिन इमरान ने कहा जी कि मैंने बयान देना ही नहीं, क्योंकि वो तो गुंडागर्दी पे है ना। जेल में भी मैंने रहना है और 5 स्टार होटल में भी रहना है और गुंडागर्दी भी करनी है, ये उसका तरीका है। तो उस किस्से भी आज पूछ गुछ हुई है। उसने कहा था कि मैं वकीलों के सामने बयान दूंगा, तो उसके सामने पूछ गुछ हुई है वो। और इसके ऊपर आप विद इन कपल ऑफ डेज, 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी नए बहुत सारे केसों में फंस रहे हैं। उन्होंने उसकी वॉइस मैचिंग की है, आवाज़ को मैच किया है, सारा कुछ कर लिया है, तैयार है बिल्कुल। सर जी, ये जितना मर्जी हिमायतें ढूंढता रहे इमरान खान, अदलिया की हिमायतें ढूंढ रहे हैं ना, जितनी ज़्यादा इसने अदलिया की हिमायतें ढूंढी है उतना ही ज़्यादा रिएक्शन आ रहा है। रिएक्शन आ गया है, बल्कि उन्होंने कहा जी कि आप इसको हम नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल ही नहीं छोड़ेंगे। तो ये आपको बिल्कुल ताज़ा खबर हम दे रहे हैं कि 2 दिन के अंदर अंदर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ख़िलाफ़ भारी भरकम केस आ रहे हैं। और जो इमरान खान ने ट्वीट किया है उसको सारे कह रहे हैं कि जनाब ये गद्दारी के बराबर है। उसने आसम मुनीर की ऐसे तस्वीर लगा के तो नीचे लिखा कि जनाब 71 के जो जंग थी 71 की, उसमें शेख मुजीबुर रहमान का कसूर नहीं था, इन लोगों का था। ये आसम मुनीर की तस्वीर लगा के ना इन लोगों का था, यानी कि सीधा सीधा फौज के ऊपर हिट किया इमरान खान ने। तो अब मेरे हिसाब से वो नहीं बच सकेगा, उसे बचना भी नहीं चाहिए। और सर जी, उसे तो 9 मई वाले में नहीं बचना चाहिए। ये तो आप दूसरी बातें हैं। और फिर ये जो ऊपर से धमकी दे रहे हैं कि हम जी एक और 9 मई करने जा रहे हैं, करो, अगली तो भुगतो। अभी तो 82 बंदे तुम्हारे खड़े हैं जिनको ये होनी है, जनाब अली, लंबी सज़ाएं होनी है। वो आर्मी की कोर्ट से जिनको सज़ाएं हो चुकी हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की वजह से सुनाई नहीं जा रही। और मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत है या एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो एप्लीकेशन दें, जैसे इमरान के लोगों ने दी थी एप्लीकेशन कि जी जो बेगुनाह है उनको तो छोड़ा जाए। तो आधा स्टे उन्होंने खुद ही खारिज करके सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जिनको छोड़ना है वो छोड़ दो, और जिनको सज़ाएं दी हुई हैं उनको अभी सज़ाएं ना सुनाओ। ये किया है। उसमें हसन न्याजी भी शामिल है, एडवोकेट इमरान खान का भांजा, हफीजुल्लाह न्याजी का बेटा, उसकी फ्यूचर भी इसने तबाह कर दी है। इसने बड़े बड़े लोगों के सर जी ख़ानदानों के ख़ानदान तबाह किए। वो ठीक ठाक नया लड़का था, बैरिस्टर था, बड़े जोश जज्बे से काम सीख रहा था वकालत का, और उसको ये मामू जनाब ले डूबा। कोई मामू तो होते कंधे पे बिठाते हैं ना, इसने उसको पाँव में लिताड़ दी है हाथी की तरह। अफसोस होता है, ये सब हमारे जानने वाले हैं, ये फीजुल्लाह न्याजी, हिसान न्याजी, ये इमरान खान के सारे
دائیں بائیں سارے کزن ماموں چاچے سارے ہمارے جاننے والے، کیونکہ ہم ایک ہی علاقے کے ہیں، ایک ہی جگہ پلے پڑے ہیں، سارا کچھ ہوا ہے۔ اچھا جی، دوسری خبر یہ ہے کہ جو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں نا، ان کے اوپر پابندی لگنے جا رہی ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر چیک لگایا جا رہا ہے، ایکس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، فیس بک کے اوپر۔ یہ ساری حکومت نے جناب آج کی یہ بریکنگ نیوز بتا رہے ہیں کہ حکومت نے تیاری کر لی ہے، اب وہ لمیٹڈ اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی، ٹھیک ہے، اس کو بھی بتایا جائے گا لمیٹڈ اجازت ملتی ہے کہ نہیں۔ بسم اللہ۔ میں نے کھانا کھایا تو پانی نہیں پیا تھا، تو بولنے کی وجہ سے پھر گلا خشک ہو جاتا ہے نا، وہ والا ہو گیا تھا۔ تو اس کے اوپر جناب پابندی لگ رہی ہے، اور وہ مثالیں دے رہے ہیں کہ جی سعودی عرب میں واٹس ایپ پہ پابندی ہے، یہ ہے وہ ہے۔ بہرحال یہ کچھ غلط باتیں یہ کریں گے۔ آپ دیکھیں کہ کل عمران خان کا کیس لگا ہوا تھا نا، تو نیٹ سارا سلو تھا ہر کسی کا۔ یہ اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، اور بھائی برائی کی جڑ کو پکڑو۔ ایک عمران کا انٹرویو آنا تھا اور آپ نے پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے وہ بند کر دیا نیٹ۔ یہ عقل مندی ہے؟ یا محرم ہوتا ہے تو 10 کلومیٹر دور سڑک جہاں مجلس ہو رہی ہوتی ہے نا، وہ سڑک کے اوپر پابندی لگا کے پولیس والے سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے جی ان کا، یہ طریقہ ہے سیکیورٹی کا۔ اور پھر سوری عوام ڈائیورشن میں جا رہی ہے، اور ہمیں 15 منٹ کی بجائے 1 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ ہر دفعہ ایسے کرتے ہیں، ربیع الاول کے جلوس ہوں اس میں بھی یہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ ان کو کوئی سسٹم نہیں ہے جو ہم نے امریکہ برطانیہ میں دیکھا ہے کہ 2 رویے سڑک ہے، ایک کے اوپر جلوس جا رہا ہے، نکالیں جلوس، اور دوسرے کے اوپر ٹریفک آ جا رہی ہے۔ لیکن یہ ادھر میں نے یہ سسٹم نہیں دیکھا، ہماری ادھر ٹریننگ ہی نہیں ہے، پولیس کی ٹریننگ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی انشاءاللہ تعالی بجٹ جو ہے اس میں پتہ یہ چلا ہے کہ کافی ریلیف پنجاب حکومت دینا چاہ رہی ہے، مرکز کی بھی دینا چاہ رہی ہے، لیکن وہ جڑا اتنے بیٹھا ہے نا IMF کا بندہ، وہ آج کسی نے وہ انور مقصود سے مذاق میں پوچھا کہ یار امریکہ سے پاکستان میچ ہار گئے، آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ کہتے ہیں میچ اس لیے ہار گیا ہے کہ ہم نے IMF کا قرضہ دینا ہے، اور ان شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ آپ نے میچ بھی ہارنا ہے۔ آپ نے میچ بھی ہارنا ہے۔ اور پھر اس سے سوال پوچھا گیا کہ انڈیا کے ساتھ ہمارا 9 تاریخ کو میچ ہے، تو انہوں نے کہا جی جن لوگوں نے ٹکٹ لے لیے تھے نا، پہلے ہی خرید لیے تھے ٹکٹ میچ کے، اور اب امریکہ کے شکست کے بعد اب وہ ٹکٹ آدھی قیمت پہ واپس بیچ رہے ہیں۔ یہ بھی انور مقصود نے جناب وہ مذاق کی ہے۔ تو بہرحال بجٹ میں کافی سہولتیں ہیں، لیکن ہم IMF کے غلام ہیں نا، ہم IMF کے غلام ہیں سارے، وہ ہمیں کام کرنے نہیں دیتا۔ آپ دیکھ لیں 15 روپے کا پیٹرول وزیر اعظم نے اعلان کر کے کہتا ہے سر جی مینو وہ نہیں مندے، تو انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا جی 15 روپے کا وزیر اعظم نہیں کر سکتا تو یہ اور کیا کرے گا۔ بہرحال اللہ خیر کرے۔ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ IMF کی دیکھنے کی بجائے چائنا کی طرف دیکھیں، جتنا IMF نے قرضہ دیا اس سے ڈبل چائنا دے دیتا ہے بغیر کسی شرط کے، پھر اس کو رول اوور بھی کرتا ہے، یعنی کہ آج 30 تاریخ کو آپ نے دینا تھا، وہ کہتا ہے اگلے سال دی 30 میں دے دینا، کوئی گل نہیں، وہ یہ بھی کرتا ہے۔ اور IMF والا اپنی شرائط لگاتا ہے، بجلی یہ جون میں 2.25 روپے مہنگی ہوگی، جولائی میں 3.25 روپے مہنگی ہوگی، اور پھر اگست میں بھی 3.25 روپے مہنگی ہوگی۔ یہ ابھی اناؤنس کر رہے تھے، یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے؟ تو سر جی پھر ہمارا ملک کس چیز کا ہے؟ یہ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ آپ جو لوگ باہر جاتے ہیں نا، وہ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یار دنیا میں کتنی خوشحالی ہے، یہ
ہم جو 3-4 رہے ہوئے دنیا کے ملک ہیں نا، افغانستان، پاکستان، ایتھوپیا، صومالیہ، یہ بس، باقی سارے ہم سے آگے ہیں۔ انڈیا میں وہ مودی تیسری دفعہ لے رہا ہے، حلف لے رہا ہے، اور اس نے 47 ملکوں کے سربراہوں کو بلایا ہے، سارک کے بھی سارے ملکوں کو بلایا ہے، پاکستان کو نہیں بلایا۔ نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے وہ بلاتا تھا، لیکن اب اس نے نہیں بلایا۔ تو سر جی ہماری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے، جو مرضی آپ ہم رولے ڈالتے رہیں، ایٹم بم ہمارے پاس ہے، یہ وہ، ہماری کوئی حیثیت دنیا مانتی ہی نہیں، دنیا نہیں مانتی۔ وہ عمر شریف بیچارہ مذاق کرتا کرتا گیا، کہتا جی میں نے پرویز مشرف کو کہا کہ مجھے سچ سچ اندر کی بات بتاؤ، ہمارے پاس ایٹم بم ہے؟ تو مشرف نے کہا ہے۔ تو عمر شریف کہتا ہے پھر دنیا ساڑھے کو ڈردی کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔